بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے جو سیشن تھا اس میں ثناء اللہ بلوچ صاحب بات کر رہے تھے رینٹ آ پارٹی. تو بات تو انہوں نے بڑی اچھی کی. آج کل پاکستان میں سب کچھ رینٹ پہ چلتا ہے اور صرف پارٹیاں رینٹ پہ نہیں ہیں, میڈیا ہاؤسز بھی رینٹ پہ چلتے ہیں, جرنلسٹ بھی رینٹ پہ چلتے ہیں, لائرز بھی رینٹ پہ چلتے ہیں, سارے ہی رینٹ پہ ہیں. لیکن وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا بلوچ صاحب کہ جینون ڈیموکریسی ہونی چاہیے, اور پھر آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ پارٹیاں بدل لیتے ہیں, ان کی اصل پارٹی ایک ہی ہوتی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کتنے سچے آدمی ہیں آپ کہ آپ کی پارٹی میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کبھی کاف لیگ میں ہوتے ہیں, کبھی نون لیگ میں ہوتے ہیں, پھر آپ کی پارٹی میں آ جاتے ہیں. اور نہیں یہ بھائی انہوں نے اچھی بات کی ہے, میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں نا. اور ابھی یہ جو بلوچستان میں نئی حکومت بنی ہے اس میں جو کیبنٹ آئی ہے آپ دیکھیں کہ اس کیبنٹ میں جو منسٹر صاحبان ہیں یہی منسٹر جو ہے اس سے پچھلی حکومت میں بھی منسٹر تھے, وہ اس سے پچھلی حکومت میں بھی منسٹر تھے, اس سے پچھلی حکومت میں بھی منسٹر تھے. اور ان سے جو حلف لیا جن گورنر صاحب نے وہ پچھلی حکومت میں بھی گورنر تھے, اس سے پچھلی حکومت میں بھی گورنر تھے, اور ان کا تعلق پتہ کس پارٹی سے ہے؟ ثناء اللہ بلوچ کی پارٹی سے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بڑی صحیح نشاندہی کی ہے. یہ جو یہاں سے آواز آئی ہے نا, تو جو پارٹیاں ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو اپنی صفوں سے نکال دیں, صاف کر دیں. یہ الیکٹیبلز جو ہیں یہ آپ کو خراب کر رہے ہیں, اور میڈیا کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ آسما جہانگیر کانفرنس میں سارے یہاں پہ موجود ہیں, اور ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی از ناٹ جسٹ اباؤٹ الیکشنز, اٹ از اباؤٹ دی پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک کی عدالتوں کے جج اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے فریادیں کر رہے ہیں وہ ہیومن رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ اور صرف جج صاحبان جو ہیں وہ پروٹیکشن نہیں مانگ رہے, اپنی آزادی کا تحفظ نہیں مانگ رہے, ہر کوئی جو ہے وہ اپنا تحفظ مانگ رہا ہے. اور یہ سچویشن صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ اس پورے ریجن میں اس وقت یہی صورتحال ہے. انڈیا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے, سری لنکا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے, بنگلہ دیش کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں, پاکستان کے بارے میں. تو یہاں پر اس وقت جس آئین کی بالادستی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا, مانو یا نہ مانو. آئین پاکستان کو یہاں پر تقریباً غیر مؤثر کر دیا گیا ہے. آپ جس آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے غیر محفوظ ہے, اس کی وائلیشن صرف غیر سیاسی لوگ نہیں کرتے, سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں. اور اب پاکستان کا میڈیا, ہم جیسے لوگ جو کہتے تھے جی کہ آئین اگر اس پہ عمل درآمد ہو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اب ہمیں لگتا ہے کہ آئین تو خود تحفظ مانگ رہا ہے. اور کیونکہ میں صحافی ہوں تو میں تو صحافیوں کی بات کروں گا. جتنے غیر محفوظ پاکستان کے صحافی اس دور میں ہیں کبھی نہیں تھے اس سے پہلے. آپ دیکھیں کہ اس ملک کی سپریم کورٹ نے ایک صحافی ارشد شریف کے قتل پر از خود نوٹس لیا. کیا ہوا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. ایک انکوائری ٹیم کینیا بھیجی, واپس آئی, کچھ نہیں ہوا. پھر ایک اور JIT بنی, اس نے لوگوں سے بیانات لیے, کچھ نہیں ہوا. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو اب جرنلزم چھوڑ کے کہا جا رہا ہے تم کرنلزم کرو. تو ہم نے تو بھائی جرنلزم ہی کرنی ہے, وہ والا کام نہیں کرنا جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوتا تھا یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوتا تھا. تو اس لیے ابھی جب میں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے, کیونکہ کل رات کو آپ نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ ایک سینیٹر صاحب نے کہا کہ میں تو جناب 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عدالت بلائے تو میں بتاؤں گا کہ ارشد شریف کو کس نے مارا. تو میں نے پھر آج آتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے, اور جس کسی کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے کہ ارشد شریف کو کس نے مارا وہ اس کمیشن کے سامنے آگے بتائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ سامنے آتا یا نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگے تقریریں کرنا بڑا آسان ہے, لیکن یہ جو لوگ یہ کانفرنس آرگنائز کرتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھیں. میں ان کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ دھواں دار تقریر کر کے ہم تو چلے جائیں گے اور انہوں نے یہیں پہ رہنا, اگلے سال پھر کانفرنس کرنی ہے. وہ ثناء اللہ بلوچ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ
ایک کانفرنس نہ کیا کریں، 2 یا 3 کیا کریں. تو آپ بھی پہلے صرف ایک پارٹی نہیں، جن پارٹیوں کے لیڈروں نے یہاں پہ آ کے تقریریں کی ہیں، وہ اپنی اپنی پارٹیوں سے 2 یا 3 ان لوگوں کو نکالیں اور پھر اگلے سال آئیں. تو اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے، ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے. ارشد شریف کا جو قتل کا مقدمہ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کرنے میں، اس پر کوئی تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے، لہذا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی اور کے پاس نہیں جانا. اب ہم جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹی وی اینکر جو ہیں یہ بات کیوں نہیں کرتے، ٹی وی اینکر نے وہ بات کیوں نہیں کی، تو آپ کو تو پتہ ہے بھائی ہم تو پالیسی میکر نہیں ہیں، چینل کسی اور کا ہے، ہم تو اس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ ہمیں آفر کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹی وی اینکرز کا ایک ایکشن فورم بنایا جائے گا، اور جس ٹی وی اینکرز کو کہیں سے کوئی کال آئے گی یا اس کو ڈکٹیشن دے گی اس کی اپنی مینجمنٹ یا کوئی بائر سے، تو ہم لوگ جو ہے وہ پبلک میں آ کے آپ کو بتایا کریں گے.